کیونکہ ریاست بہاولپور بر صغیر کی سب سے امیر ریاست تھی اور بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کرنے والی پہلی ریاست کا اعزاز اپنے نام کیا۔ نواب صاحب نے سب سے پہلے کراچی میں اپنے محل کو قائد اعظم کے حوالے کیا۔ نواب صاحب نے بہاولپور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بہترین جامعہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم نے نواب صاحب اور ریاست بہاولپور کے عوام کے احسانات کا بدلہ کیا دیا ہے؟ ہم نے نواب صاحب کی اسلامیہ یونیورسٹی کی طالبات کی عزتوں کو تار تار کیا۔ کیا بہاولپور اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ قرار دیا گیا ہے، کا حصہ نہیں؟ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نصیب ہیں وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں۔ پاکستان کا قیام 1947 میں ہوا، جبکہ ریاست بہاولپور نواب بہاولپور خان نے 1748 میں قائم کی تھی۔ آج کی ہماری نوجوان نسل کو شاید اس کا علم نہ ہو کہ ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ الحاق اور لٹے پٹے کمزور پاکستان کو سہارا دینے میں بہاولپور کے آخری امیر نواب صادق خان عباسی نے کیا کیا احسانات کیے تھے۔ تقسیم ہند کے وقت موتی لال اور اس کے بیٹے جواہر لال نہرو نے کیا کیا جتن کیے اور بہاولپور کے امیر نواب صادق خان عباسی کو کیا کیا لالچ اور ترغیبات نہ دی کہ وہ ریاست کا الحاق ہندوستان سے کرے، کیونکہ ریاست بہاولپور بر صغیر کی سب سے امیر ریاست تھی۔ اس ریاست میں بہترین نہری نظام اور باغات پورے بر صغیر میں مشہور تھے۔ بہاولپور کو باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا، لیکن نواب صادق محمد خان عباسی نے اسلام کے نام پر اپنا رشتہ پاکستان سے جوڑا اور بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کرنے والی پہلی ریاست کا اعزاز اپنے نام کیا۔ یہی نہیں بلکہ نواب صادق نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کو سہارا دیا۔ نواب صاحب نے سب سے پہلے کراچی میں اپنے محل کو قائد اعظم کے حوالے کیا، جس میں قائد اعظم صاحب اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح قیام پذیر ہوئے۔ اب وہی محل گورنر ہاؤس ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ تھے۔ نواب صادق محمد خان عباسی نے 10 کروڑ روپے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پاکستان کے خزانے میں عطیہ کیے۔ قائد اعظم کو بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے کے وقت اپنی شاہی سواری پیش کی اور ایک رولز رائس کار تحفے میں دی۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان سے باقاعدہ الحاق کا اعلان 5 یا 15 اکتوبر 1947 کو کیا گیا اور امیر بہاولپور نواب صادق نے اپنی عوام کو بطور امیر آخری پیغام ان الفاظ میں دیا: میرے خاندان اور آپ کے مابین جو تعلقات پچھلے چند سو برسوں سے چلے آ رہے تھے، ان کے ختم ہو جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس موقع پر محبت اور استحسان کے پرخلوص جذبات کے ساتھ آپ کی محبت، تعظیم، وفاداری اور تعاون کا، جو آپ کم و بیش 50 سال سے میرے ساتھ روا رکھے رہے ہیں، کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے بھروسہ ہے کہ اپنے محبوب وطن پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی اور وفاداری میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ مجھے آپ کی ترقی اور خوشحالی سے انشاءاللہ تادم زیست یک گنا دلچسپی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ رحمان و رحیم آپ پر ہمیشہ اپنا کرم و فضل فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہمیشہ سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ذرا اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے نواب صاحب اور ریاست بہاولپور کے عوام کے احسانات کا بدلہ کیا دیا ہے؟ نواب صاحب نے بہاولپور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بہترین جامعہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ہسپتال اور عوامی مفاد کے کئی بڑے منصوبوں پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ نواب صاحب پنجاب یونیورسٹی اور ایچیسن کالج لاہور کے بھی بہت بڑے ڈونر تھے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ سارے جنوبی پنجاب کو ملا کر بہاولپور کو ایک صوبہ بناتے اور اس علاقے کی ترقی کے لیے بڑے اقدامات کرتے، نئے ہسپتال اور نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے۔ لیکن ہم نے نواب صاحب کی اسلامیہ یونیورسٹی کی طالبات کی عزتوں کو تار تار کیا۔ ہم نے اپنی عربی دوستوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس علاقے کو عربیوں کی شکارگاہ بنا دیا۔
بہاولپور شہر کے اندر ایک اماراتی یا دبئی ہاؤس ہے جس کے اندر کوئی پاکستانی پر نہیں مار سکتا، البتہ عربی اپنی ضروریات کی تمام اشیاء منگوا لیتے ہیں۔ اب جو جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی طالبات کے حوالے سے ہولناک انکشافات ہوئے ہیں، اگر اس کا 1% بھی کسی مہذب ملک میں ہوا ہوتا تو پوری ریاست ہل جانا تھی، لیکن ہمارے ہاں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب لاہور میں بیٹھ کر اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش میں لگے ہیں۔ کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہ آیا، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یونیورسٹی کے سیکیورٹی انچارج میجر کو گرفتار کر کے سرکاری مہمان کی طرح رکھا گیا ہے۔ اس گھناؤنے فعل میں یونیورسٹی کے 70% سے زائد اساتذہ ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جامعہ کے اندر قوت بخش ادویات اور منشیات کا کھلا استعمال ہو رہا ہے۔ کیا بہاولپور اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ قرار دیا گیا ہے، کا حصہ نہیں؟ اس طرح تو دشمن کی خواتین کی عزتوں کو بھی پامال نہیں کیا جاتا۔ ہم نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا۔ کیا اب کوئی دشمن اپنے بچے ہمارے تعلیمی اداروں پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ جو درندے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر کے ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنا کر اپنے موبائل فون میں رکھتے ہوں اور اپنی بچیوں کو بلیک میل کر کے آگے فروخت کرتے ہوں، کوئی دشمن اپنے بچے ان کے حوالے کر سکتا ہے؟ ہم نے یہ صلہ دیا ہے نواب صادق اور بہاولپور کے عوام کے احسانات اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا۔ اگر برزخ میں موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو اور بہاولپور کے نوابوں کی ارواح کی ملاقات ہو گئی تو نوابوں کی ارواح کے سر شرم سے جھک نہیں جائیں گے؟ کیا اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم وہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا پاکستان چاہتے تھے ویسا پاکستان قائم کریں؟ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، جو اس کا اصل آئین قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس آئین کو نافذ کریں، اور جو بھی ایسے مجرم ہیں ان کو اسی آئین قرآن کے تحت سخت سے سخت سزائیں دے، تاکہ ہمارا ملک ان جو نسل در نسل چلتی آ رہی جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جن میں جکڑا ہوا ہے، ان سے آزادی حاصل کر سکے۔ سوچئے گا ضرور، اور صرف سوچنا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے، عملی میدان میں آنا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔